بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے یہ باتیں آ رہی ہیں کہ مرنے کے بعد ہم سب کو زندہ ہونا ہے اور حساب و کتاب کے لیے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، بلکہ یہ ایک اٹل حقیقت ہے اور یہ 100% درست ہے۔ اس سے متعلق جو ہے دلائل آپ کے سامنے آ چکی ہیں، اور کچھ حصی دلائل کے طور پہ مؤلفین اشارہ فرما رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ واقعات آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس میں سے ایک واقعہ کل آپ کے سامنے آیا کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کو 70 لوگوں کو مرنے کے بعد اللہ نے زندہ فرمایا، اور اسی طریقے سے بنی اسرائیل ہی کے ایک شخص کے موت سے متعلق قرآن میں ذکر ہوا ہے کہ وہ شخص مر گیا اور پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا تھا، اور اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک لا ولد مالدار آدمی تھا۔ بنی اسرائیل میں ایک لا ولد یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں تھی اور بہت دولت مند تھا، جس کا وارث صرف ایک بھتیجا تھا۔ ایک رات اس بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر کے لاش کسی آدمی کے دروازے پر ڈال دی۔ صبح قاتل کی تلاش میں لوگ دوسروں کو ذمہ دار ٹھہرانے لگے۔ بالآخر بات حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی تو انہوں نے ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، اور گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارا گیا، جس سے وہ زندہ ہو گیا اور قاتل کی نشاندہی کر کے مر گیا۔ یعنی یہی وہ واقعہ ہے جس کو بقرہ کا واقعہ، اور اسی پہ جو ہے سورہ بقرہ کا نام رکھا گیا ہے۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ ایک آدمی مر گیا اور اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس نے مارا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے اس بات کی خبر دی کہ اس کا قاتل کا کیسے پتہ چلے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ ان کو بولو کہ ایک گائے کو ذبح کرے، اور گائے کے بارے میں بہت تفصیل آ گئی ہے کہ وہ پوچھتے رہے کیسی ہونی چاہیے اور کیا رنگ ہونا چاہیے اور کس کس طرح کی اس کی صفات ہونی چاہیے۔ تو جتنی صفات اور جتنی اس میں سوالات بڑھاتے گئے، وہ گائے کا معاملہ ان کے لیے مشکل ہوتا گیا۔ بہرحال کسی طرح سے گائے حاصل کی گئی جیسی مطلوب تھی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ان سے حکم دیا کہ اس گائے کو ذبح کرو اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پہ مارو، جو مر گیا ہے اس کے اوپر گوشت کا ایک ٹکڑا مارو اور دیکھو وہ زندہ ہو جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، گائے کا ایک بوٹی لے کر کے اس آدمی کے اس پر مارا گیا تو وہ زندہ ہو گیا۔ وہ اٹھا اور اس نے بتا دیا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ اس نے قتل کرنے والے کا نام بتا دیا اور پھر وہ مر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ جس طریقے سے اس آدمی کو وقتی طور پہ تھوڑی دیر کے لیے اللہ نے زندہ فرمایا، اسی طریقے سے ہم کو ہمیشہ کے لیے بھی زندہ کرنے پہ قادر ہے، اور وہ مرنے کے بعد کی جو دوسری زندگی ہوگی وہ ہمیشہ کی ہوگی، اور جو بندہ جنت میں جائے گا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، اور جو جہنم میں چلا جائے گا کافر اور منافق، وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ تو بھائیو، یاد رکھو یہ زندگی ہماری ختم ہونے والی ہے، اور پھر ہم سب کو زندہ ہونا ہے، اور زندہ ہو کے ہم سب کو حساب و کتاب کا سامنا کرنا ہے، اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس سے متعلق جو ہے حصی طور پہ دلائل موجود ہیں، جیسا کہ اس واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔